ایک ایسا لائحہ عمل جس کی بنیاد پر مومن مسلمان گزشتہ سال میں جو کچھ کھو گیا ہے وہ آئندہ سال میں نہ کھوئے. جو سال شروع ہو گیا ہے یہ اس کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے. وہ لائحہ عمل کیا چیز ہے؟ 4 چیزیں ہیں. 4 چیزیں ہم صرف اس سال کے لیے لائحہ عمل نہیں ہے بلکہ یہ پوری ہماری زندگی گزارنے کے لیے ایک دستور اور ایک طریقہ کار اور ایک قانون اور ایک لائحہ عمل ہونا چاہیے. بس یہ اپنے ارد گرد ان 4 چیزوں کا دائرہ بنا دو کہ اس دائرے سے مجھے پار نہیں نکلنا ہے. یقیناً کہ ایسے شخص کی زندگی کا ہر ایک لمحہ بہت قیمتی ہو جائے گا. پہلی چیز ہے علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مدرسے میں چلے جائیں 8 سال 10 سال 11 سال پڑھتے رہیں. مقصد اور مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی 24 گھنٹے زندگی گزارنے کے لیے وقتاً فوقتاً علماء کے ساتھ ربط میں رہنا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ حاضر وقت میں اللہ تعالیٰ کا کون سا حکم میری طرف متوجہ ہو رہا ہے. جب آپ نے دیکھ لیا کہ حاضر وقت میں جمعے کی نماز کا وقت اور جمعے کی نماز کا حکم متوجہ ہو رہا ہے، جمعے کی نماز کے متعلق موٹا موٹا علم سیکھ لو. موٹی موٹی چیزیں موٹے موٹے مسائل سیکھ لو. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مومن مسلمان پر فرض ہے. فرض علم ہے. فرائض سیکھنا ہے نماز کے متعلق، زکوٰۃ، حج کے متعلق. تو علماء کے ساتھ ربط میں رہنا ہے کہ کوئی لمحہ کوئی کام اور کوئی عمل بھی آپ کا ایسا نہ گزرے تو قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہو. آج اگر ہم مار کھا رہے ہیں تو سب سے زیادہ مار اس پر کھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، جاننا نہیں ہے. نہ ہم نے کوشش کی ہے جاننے کی، معلوم کرنے کی اور علم حاصل کرنے کی کہ میں اس چیز کے متعلق علم حاصل کر لوں، مجھے پتہ چل جائے کہ جی مجھے جمعے کی نماز کے متعلق موٹی موٹی چیزیں بتاؤ جس سے میری نماز معیاری نماز بن جائے. یا اسی طرح آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے کے متعلق جی مجھے بتاؤ. انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے، انسان سفر بھی کر سکتا ہے، مجھے موٹے موٹے مسائل سمجھاؤ. یہ ایسا علم ہونا چاہیے. اگر علم نہیں ہوگا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک چیز کے متعلق کسی کو معلومات ہی نہیں ہے تو وہ اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. دوسرے نمبر پر ہے تزکیہ اور اصلاح. تزکیہ اور اصلاح ایسے کہتے ہیں کہ اخلاق رذیلہ نکل جائیں اور اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو جاؤ. اچھے اخلاق آ جائیں، حضور علیہ السلام کے اخلاق آ جائیں. اور اسی طرح یہ بنیادی طور پر ہے یہ تزکیہ ہے. قرآن اور حدیث میں تزکیہ ایسے کہتے ہیں جو فرض ہے ہر مومن مسلمان پر. اور تیسرے نمبر پر چیز ہے دعوت خیر ہونی چاہیے. دعوت خیر ہو، خیر خواہی ہو، رفع رسانی ہو. دعوت خیر ہو جب آپ ایک ادارے میں رہ رہے ہیں، معاشرے میں رہ رہے ہو، مومن مسلمان کی شان ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے دل و دماغ میں ایک ہی چیز گھومتی رہے کہ میں کس کو خیر پہنچا دوں، کس کو خیر پہنچا دوں، کس کو نفع پہنچا دوں، زبان سے، ہاتھ سے، مال سے. کچھ اور کوئی اس کے ساتھ خدمت کر دوں، دعا دے دوں. دعوت خیر ہونی چاہیے، رفع رسانی ہونی چاہیے. اگر تمہیں کوئی مومن مسلمان دعوت خیر دے رہا ہے، رفع رسانی کر رہا ہے، نفع پہنچا رہا ہے، آپ کو اصلاح کی طرف بلا رہا ہے، اگر وہ تمہیں 2-4 کے بھی دے تو کیوں دل پر لے رہے ہو؟ کیوں دل پر لے رہے ہو؟ کیا تکلیف ہے؟ وہ کون سا تمہیں دوزخ کی طرف کھینچ رہا ہے یا گالیاں دے رہا ہے یا برا کہہ رہا ہے؟ جب ایک آدمی تمہاری اصلاح کر رہا ہے، تمہیں نماز کا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے یار، بالکل اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے خیر کی طرف بلانے کی توفیق دے دی ہے. یقیناً مجھے اللہ تعالیٰ خیر کی طرف لے جائے گا، خیر کی طرف لے جائے گا. وہ شکر کرنا چاہیے کہ کوئی ہمیں کہہ دے کہ یار نماز پڑھ لے، گالی نہ دے. جب ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ اور چوتھے نمبر کی چیز ہے خدمت خلق. خدمت خلق ہر مومن مسلمان کے دل و دماغ میں یہ چیز ہو کہ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں خدمت خلق کرتا رہوں. اپنے اولاد میں بھی یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے. بیٹھ جاؤ، جہاں بھی چلے گئے ہو
چھوڑو بیچو، تو مہمان تھوڑا ہے، خدمت کرو، جاؤ آگے ہو جاؤ، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، تم سے عمر میں بڑے ہیں، ان کی خدمت کرو، ان کی دو چار باتیں سنو، تمہاری تربیت بھی ہوتی رہے گی اور کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور اجر ثواب بھی ملے گا، تمہاری جوانی میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، جاؤ خدمت کرو، ہٹ جاؤ۔